بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت پنجم، مضمون اردو۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے سبق ہیروشیما کی تباہی۔ ہیروشیما کی تباہی۔ ایٹم بم نہایت مہلک جنگی ہتھیار ہے۔ اس کی تیاری پر اتنا کثیر سرمایہ خرچ ہوتا ہے جس سے کسی غریب ملک کی غربت آسانی سے دور کی جا سکتی ہے۔ تاریخ میں جاپان کا شہر ہیروشیما اس مہلک ہتھیار کا پہلا نشانہ بنا۔ ہیروشیما جاپان کا مشہور شہر اور بندرگاہ ہے۔ یہ ہوینشو کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی بنیاد 1594 عیسوی میں دریائے روٹا کے ڈیلٹا میں رکھی گئی تھی۔ پورے شہر کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں پلوں کے ذریعے آپس میں ملا دیا گیا۔ یہ جاپان کا اہم فوجی مستقر ہے۔ ایٹم بم سے تباہی کے وقت جاپان کا یہ خوبصورت اور پررونق شہر ملک کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز بھی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں 6 اگست 1945 کو صبح 8 بجے صرف 1800 فٹ کی بلندی سے امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ایٹم بم شہر کے عین وسط میں گرا۔ قریباً 18,000 مربع میل رقبہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ ایٹم بم کے دھماکے کے نتیجے میں جو زبردست سیاہ بادل اٹھے وہ 40-50 ہزار فٹ کی بلندی تک گئے۔ شہر کے 75,000 مکانات میں سے 50,000 زمین بوس ہو گئے۔ لکڑی کے تمام مکانات جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ سیمنٹ کی پختہ چھتیں پیالوں کی شکل میں مڑ کر رہ گئیں۔ وہاں کا مضبوط ترین قلعہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ ایٹم بم کی اس تباہی کے نتیجے میں ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دے رہی تھی، گویا قیامت برپا ہو گئی ہو۔ بے شمار لوگ جھلس گئے، جگہ جگہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ جو زخمی ہوئے ان میں سے اکثر بعد میں سسک کر مر گئے۔ جو بچ گئے ان کی حالت بے حد تکلیف دہ تھی۔ کئی لوگوں کی بینائی ختم ہو گئی تو کئی سماعت اور گویائی سے محروم ہو گئے۔ جو بچ گئے وہ بھی زندگی بھر کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہے۔ 1,36,900 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جو لوگ زندہ بچ گئے وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ بینک، دفاتر، تجارتی اور صنعتی ادارے تباہ ہو گئے۔ یوں جاپان کا نہایت خوشحال اور پررونق شہر ہیروشیما آن کی آن میں نیست و نابود ہو گیا۔ بعد میں اس عالمی سانحے کی یادگار کے طور پر ہیروشیما میں ایک مینار امن کی تعمیر ہوئی۔ اس کی نقاب کشائی 1947 میں کی گئی۔ 1955 میں یہ شہر از سرِ نو تعمیر ہوا۔ آج ایک بار پھر ہیروشیما کے شہر کو جاپان میں تجارت کے اہم مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ انسانی تاریخ میں ہیروشیما جیسی تباہی ایک لرزہ خیز واقعہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ انسان نے اس تباہ کن واقعے کو دیکھنے اور اس سے متاثر ہونے کے باوجود ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ وہ آج بھی دوسروں پر اپنی برتری قائم کرنے کی خاطر ایٹمی طاقت میں ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ حالانکہ ایٹمی ٹیکنالوجی سے امن قائم کرنے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ طب، صنعت، زراعت اور دوسرے شعبوں کو بے مثال ترقی دی جا سکتی ہے۔ اللہ کرے ایٹمی جنگ کی نوبت اب کبھی نہ آئے اور دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ ہیروشیما سبق کی ہم وضاحت کریں گے۔ ہیروشیما انسانی تاریخ کی پہلی اور واحد جوہری جنگ تھی۔ جاپان کے مقامی وقت کے مطابق صبح کے 8:16 پر امریکی B-29 بمبار طیارے نے لٹل بوائے کو ہیروشیما پر گرا دیا۔ لٹل بوائے اس پہلے ایٹم بم کا کوڈ نام تھا۔ آج سے 75 برس قبل 6 اگست 1945 کی صبح امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا تھا، جس کے نتیجے میں 1,40,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس 9700 پاؤنڈ وزنی یورینیم بم نے کئی 1 میل کے دائرے میں سب کچھ نیست و نابود کر دیا تھا۔ ایٹم بم کے دھماکے کے نتیجے میں زبردست سیاہ بادل اٹھے اور وہ 40-50 ہزار فٹ کی بلندی تک گئے۔ لکڑی کے تمام مکانات جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے اور شہر کے 75,000 مکانات میں سے 50,000 زمین بوس ہو گئے۔ یہ شہر جاپان کا اہم فوجی مستقر ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ ہے۔ مستقر عربی زبان کا لفظ ہے۔ مستقر ٹھکانے کو کہتے ہیں اور یہ خوبصورت اور پررونق شہر ملک کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز بھی تھا۔ ایٹم بم کے دھماکے کے نتیجے میں جگہ جگہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ جو زخمی ہوئے ان میں سے اکثر بعد میں سسک کر مر گئے۔
جو لوگ اس حملے میں زندہ بچ گئے انہیں ایک طویل عرصے تک صحت کے مسائل کا سامنا رہا۔ اس دن کو تاریخ کا بدترین دن مانا جاتا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں سے اس قدر وسیع تباہی کی نہ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کوئی مثال ملتی ہے۔ اس بربادی کے بعد 14 اگست 1945 کو جاپان نے اپنی شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیے اور دوسری عالمی جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ہیروشیما کی یاد عالمی طور پر منائی جاتی ہے۔ اس روز خصوصی ریلی کے شرکاء پیس میموریل یعنی مینار امن تک جاتے ہیں اور مرحومین کی یاد میں پھول رکھے جاتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس تقریب میں ہزاروں افراد شریک ہو کر خاص طور پر جوہری ہتھیار سازی کو مسترد کرنے کے حوالے سے نعرے بازی کرتے ہیں۔ لیکن 75 سال بعد بھی ایٹمی ہتھیاروں کا خطرہ ہمارے ساتھ ہے اور ان مہلک ہتھیاروں کا پھیلاؤ کم ہونے کے بجائے بڑھا ہے۔ یہ بڑے المیے کی بات ہے کہ اس تباہی سے آگاہ ہونے کے باوجود آج بھی کئی ممالک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ایٹمی دوڑ میں شریک ہیں۔ ایٹمی طاقت سے اگر فلاحی کام لیا جائے تو یہ رحمت ہے اور اسے تباہی کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ کسی قیامت سے کم نہیں۔ مزید کام کے ساتھ پیش خدمت ہوں گے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔